السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البینہ اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، یہ ڈبیٹ جو کانسٹنٹلی ملک میں جاری ہے کہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے کیا آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ ہوگی ڈائریکٹلی یا پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے 2/3 میجورٹی کا ہونا پاسبل نہیں دکھائی دے رہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں پہلے وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیں، اس کے بعد ہم کوئی جو ہے امینڈمنٹس کی بات کریں گے۔ اس کو آپ کوئی ڈیل کہہ لیں یا بلیک میل کرنا کہہ لیں، لیکن اس سے سٹانس ظاہر ہو رہا ہے کہ they're not interested for that constitutional work. Secondly, PMLN یا پھر مزید جو اور اپوزیشن جماعتیں ان کا اب تک اس پر کوئی کلیئر سٹانس نہیں دکھائی دیا، جبکہ بابر روان صاحب نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہوں گی، اوور آل صرف اور صرف آرمی ایکٹ میں چینجز ہوں گی۔ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لیگل ٹیم کے ساتھ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں اپنے ہمارے، ان کے ساتھ ہم مشاورت کر رہے ہیں اور اس پر جو بہتر اور درست فیصلہ ہوگا ہم وہی کریں گے ایز پر دی سپریم کورٹ آرڈر۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں اس تمام تر سیناریو میں کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو ایک میجورٹی کا ایک اوپینین ہے کہ ایک صرف تقرری کے اوپر ایک ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں، تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر اپوزیشن جماعت اور حکومت کیوں دونوں کا ڈفرنٹ سٹانس ہے، کیوں ایک آفیسر کی تقرری کے اوپر ایشو کریٹ کیا جا رہا ہے، آخر کیا اس میں موٹیو ہے، کیا ایجنڈا ہے اپوزیشن کا بھی اور حکومت کا بھی کہ ایک صرف آفیسر کے جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اوپر جو ہے کنسینٹ نہیں ہو سکتا۔ بات کریں اگر ہم نقیب اللہ کیس کی، نقیب اللہ کیس کے حوالے سے کوئی پروسیڈنگز پازیٹیو طریقے سے ہم نے نہیں دیکھی۔ نقیب اللہ کے جو فادر تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ آلریڈی کینسر کے پیشنٹ تھے، ایک زندگی کی جنگ وہ لڑ رہے تھے، ایک زندگی کی جنگ تو وہ جیتے جاگتے ہار چکے تھے جب ان کو ہمارے جوڈیشل سسٹم سے جو ہے ایک انصاف کی فراہمی نہ ہو سکی۔ انفارچونیٹلی ود ڈیو رسپیکٹ جو اوور آل جوڈیشل جو ہماری پروزیکیوشن ہے وہ ایک طرف، ساتھ ہی ساتھ جو سندھ گورنمنٹ کی اس میں تمام تر کارکردگی ہے وہ ایک طرف، جو لوگ نواز شریف صاحب کے کنوکٹڈ ہونے پر جو ہے شور مچا رہے تھے اور بات چیت کر رہے تھے کہ یہ نیا پریسیڈنٹ ہے اور لوگوں کے لیے ایگزامپل سیٹ ہوئی ہیں، وہ راؤ انوار کے رہا ہونے کے اوپر بالکل خاموش ہے۔ راؤ انوار کو جب وہ بہادر بچہ کہتے ہیں تو بعد میں اگلے کانسیکوینسز ہم نے نہیں سنے کہ آخر وہ جو بہادر بچہ ہے کیا وہ ظالم بھی ہے یا کیا کر رہا ہے یا کس کے کہنے پر کر رہا ہے، یا یہ تمام تر سیناریو جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ایک افیلیشن ہے۔ اس تمام تر سیناریو کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کلیئر سٹانس نہیں آ رہا۔ کراچی میں کڈنیپنگ جاری ہے، کڈنیپنگ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پروڈکٹیو طریقہ کار سے وہ کام کریں گے اور درست جو ہے اس میں بہتری آئے گی۔ کچھ بات کریں اگر پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے تو بلومبرگ جو ایک انٹرنیشنل جریدہ ہے اس نے یہی کہا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ پازیٹیو پاتھ کے اوپر جا رہی ہے، کچھ پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں، بٹ کیپنگ اسائڈ انفلیشن، کیونکہ انفلیشن جو ہے وہ بہت سارے جو چیزیں ان کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاعت برنی صاحب، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال غفار صاحب، MP پاکستان تحریک انصاف، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کمانڈر ریٹائرڈ صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ ہمیں اپنے تجزیے سے ہمیشہ ایک ایکسپرٹ اوپینین دیتے ہیں اور ہمیں آگاہ کرتے ہیں جو اوور آل کرنٹ سیناریو ہوتا ہے اس کے حوالے سے۔ آپ تینوں مہمانوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کریں گے اور بھی ہمیں گیسٹ کال پہ جوائن کریں گے۔ شجاعت، لیٹس اسٹارٹ وتھ یو اور بات کریں گے جو ایک سمپل کیس ہے نقیب اللہ کا، کیا تھا یہ تمام در سچویشن ہائپ کریٹ ہوئی، اس کے بعد پھر اس کا کوئی کنوکشن نہیں آیا اور راؤ انوار صاحب جن کو بہادر بچہ کہا جا رہا تھا ان کی افیلیشن پاکستان پیپلز پارٹی سے بالکل کلیئر اور آبویس دکھائی دی، اس کے بعد پھر کیا ہوا فردر؟ کوئی اپڈیٹ نہیں آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بات یہ ہے کہ پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ نقیب اللہ محسود کو ہی جو ہے اتنا زیادہ پوائنٹ آؤٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ راؤ انوار نے صرف ایک بیٹے کو نہیں مارا پاکستان کے، جی کافی قتل ان کے سر پر ہیں، اور بالکل، اور مجھے صرف مطلب میرا ایک ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ نظریے سے اگر میں دیکھا جائے تو مطلب نقیب اللہ محسود جو ہے ان کا کیس جو ہے سامنے آ گیا اور باقی کیسز دب گئے، اس لیے اس پر بات کر رہے ہیں۔ نہیں، بات یہ ہے کہ کیسز کافی سامنے آ رہے تھے، کافی کیسز سامنے آنے تھے، ان کے بھی ظاہر سی بات ہے جن کو انہوں نے قتل کیا، جنہوں نے قتل ہی کہیں گے اس کو، ٹھیک ہے، ان کے بھی والدین ہیں، ان کی بھی فیملی ہے، وہ بھی اسٹینڈ ہو سکتی تھی، لیکن جس کو چپ کروایا جا سکتا تھا انہوں نے چپ کروایا۔ نقیب اللہ محسود کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا جن سے تعلق ہے، ان کا اور ایک اچھی فیملی سے تعلق تھا، اور ان کے پریویس بھی جو ان کے دیکھا جائے آباء و اجداد جو کہاں سے ان کا بلانگنگ کرتے تھے وہ، تو نقیب اللہ محسود کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن راؤ انوار کو جو ہے شیر بیٹا کہا جاتا ہے، مطلب ایک نام دیا جاتا ہے ان کو۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی بھی جو ہے ان کو شیلٹر دیا جا رہا ہے۔ اب وہ
کون سی حکومت دے رہی ہے, کون سی پارٹی دے رہی ہے, وہ ابھی ہم سب کو پتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نقیب اللہ محسود کو جو ہے اتنا زیادہ پوائنٹ آؤٹ نہ کیا جائے. میں پہلے کلیئر کروں گا اس بات کو, کیونکہ اور بھی کراچی کے بیٹے ہیں اور بھی پاکستان کے بیٹے ہیں جو اس وقت جو ہے اس وقت قبرستان بھر چکا ہے اس وقت. But the fact is باقی کیسز کے سامنے فیکٹس موجود نہیں, ان کے تو سارے فیکٹس موجود ہیں, ایویڈنسز موجود ہیں, اس پر کوئی پروزیکیوشن نہیں ہو رہی, اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا. دیکھیں سر, بات یہ ہے میم کہ اس وقت جو رولز آف ریگولیشنز اس وقت کورٹ میں چل رہے ہیں, بہت سارے اس وقت جو ہیں کیسز کے پاس جو ہے بہت سارے معاملات ہیں. اس وقت کیس اس وقت اتنا پیچیدہ کر دیا گیا ہے کہ راؤ انوار کو جو ہے اتنا عالیشان طریقے سے اس کو لے کر آیا جاتا ہے گا. ٹھیک ہے, ہمارے ملک کے اندر صرف یہی المیہ ہے کہ جو اس وقت چور, ڈکیت, فریبی ہیں, ان کو جو ہے وکٹری کا نشان بنا کر چھوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو بیچارے غریب طبقہ ہے ان کو سلاخوں کے پیچھے اس طریقے سے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. سارے ایویڈنسز موجود ہے راؤ انوار کے خلاف, کیوں کوئی کارروائی نہیں ہوتی, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے وہ بہت شیر دل بندہ تھا وہ, اور ابھی بھی ہے. جب بھی اس کو شیلٹر دیا جا رہا ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس کو شیلٹر دے رہی ہے. اور اب بات یہ کرتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کتنے لوگوں کو شیلٹر دے رہی ہے عزیر بلوچ کے بعد, یہ میں کلیئر نہیں کر سکوں گا. ہماری جو ایگزیکٹو باڈی ہے اس کا فلا ہے, ود ڈیو ریسپیکٹ جوڈیشل باڈی کا اس میں مسئلہ ہے, کس کا مسئلہ ہے یہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک کو اٹھاؤ اور ایک کو بٹھاؤ, اس کو ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں. کیونکہ بات یہ کہ حکومت نے بھی آنکھیں پٹیاں نہیں باندھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہماری عدالتوں نے بھی آنکھوں میں پٹیاں نہیں باندھی ہوئی ہیں, اور پھر سندھ حکومت تو پھر ماشاءاللہ سے وارے کے وارے ہی ہیں. بلال غفار صاحب, اس کیس میں نقیب اللہ کے کیس میں کوئی اپڈیٹ نہیں آئی, اور بہت ساری چیزیں جو کہ سامنے ہمارے موجود ہیں, لیکن اس میں بھی راؤ انوار صاحب کو کنوکٹ نہیں قرار دیا گیا, اور راؤ انوار کی ایسی بہت ساری ایگزامپلس تھیں, یہ سب کو معلوم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ آپ نے موقع دیا. دیکھیں نو ڈاؤٹ جو نقیب اللہ محسود کا جو کیس تھا وہ ایک ہائی پروفائل کیس بن گیا, جی, اور جو اس میں پولیس سسپیکٹ ہے, پہلے تو وہ پتہ نہیں کتنی ہیئرنگز تک آئی نہیں, پھر جس طرح ان کو پروٹوکول, جس طرح میرے یہ دوست نے کہا کہ ان کو ایک وی آئی پی پروٹوکول دے کے عدالت میں لایا جاتا ہے, اور وہ اریسٹ بھی نہیں ہوتے ہیں, کس طرح آتے ہیں کس طرح چلے جاتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. یہ آپ کی پروونشل گورنمنٹ, کیونکہ آپ کی جو پولیس جو ہے وہ آپ کی پروونشل گورنمنٹ کے اندر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ ایگزیکٹوز ہوں, چاہے وہ لیجسلیشن ہے, پروسیکیوٹنگ اتھارٹیز ہیں, جو کوئی بھی جو اس ملک میں ادارے چلاتی ہیں, وہ سارے ذمہ دار ہیں. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پاورفل کو آپ کوئی سزا نہ دیں جب تک آپ کا سزا اور جزا کا سسٹم پاکستان میں. یہ سسٹم درست بلال صاحب, یہی تو 72 سال کی بگاڑ ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ کفر کا نظام چل جائے گا, لیکن یہ جو ناانصافی سزا اور جزا کا جو ہے نا آپ کا نظام نہیں چلتا, جب تک آپ کا اکاؤنٹیبلٹی, یہ جو لوگ آپ کے جو قصوروار ہیں, امیر اور غریب کا ایک قانون نہیں ہوگا, جب تک ہے نا آپ کے ایسے یہ کیسز آتے رہیں گے. مجھے بتائیں نا کہ راؤ انوار جو ہیں ان کے لیے کیا مشہور تھا؟ ان کے لیے یہ مشہور تھا کہ یہ بتاؤ کون سا بندہ کس حالت میں چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسی انفارچونیٹ جو ہے پاکستان کی ہسٹری کا پارٹ ہے, اور سب کو پتا ہے وہ کس کے بلو آئٹ بوائے تھے. جی, کمانڈر ریٹائرڈ ذاکر صاحب, اس کیس میں کس کو جو ہے اس میں قصوروار ٹھہرانا چاہیے؟ کیا جوڈیشری کو, کیا جو ہمارا سسٹم ہے اس کو, یا پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے نا, اس ملک کا ہر نظام جو ہے ہم نے بے ربط دیکھا ہے. پوری دنیا میں جرائم ہوتے ہیں, لیکن جس خوبصورتی سے مجرم ہمارے ملک میں بچ نکلتے ہیں, کہیں اور ہمیں اس طرح کا نظام نہیں ملتا. کنوکٹڈ باہر ٹریول بھی کر لیتے ہیں, جی, تو اس میں کسی ایک کو پھر تو گناہ کرتے رہے, کنوکشن ثابت ہوتی رہی, پھر آپ باہر جاتے رہے. اگر پیسہ ہے آپ کے پاس تو آپ انفلوئنشل ہیں. 1.8 ملین کیسز اس وقت پینڈنگ میں ہیں ہماری جوڈیشری میں. ایسا کوئی ملک ہے دنیا میں نہیں سمجھتا کوئی اور ملک ہوگا ایسا کہ اتنی بڑی تعداد میں پینڈنگ کیسز. یہاں تو 20 سال جیل میں بند رہتا ہے ایک شخص, اور پھر وہ باعزت بری ہوتا ہے, تو وہ اس کا کون جواب دے گا کہ وہ 20 سال جیل میں رہا. یہ پورا جو ہمارا سسٹم ہے, جہاں جھوٹ, دھوکہ,
फरेब اور چھوٹے यहाँ पे देखें, چھوٹے سے کسی گناہ आपको میں ان کو झूठे پکڑ गवाह لیتے किराए पे मिल जाते हैं, आपको कातिल किराए पे मिल जाते हैं, 24 अब گھنٹے کے क्या اندر किस किस को इल्जाम ذاکر देंगे صاحب ایز پر دی لا جو ہمارا آئین ہے وہ کہتا ہے اگر کسی کے اوپر کوئی ایکیوزڈ ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو میجسٹریٹ کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے. لوگ 20 سال سے میجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں ہوئے, یہ دیکھیں, لیکن یہاں پہ انفلوئنشل تو باہر بھی چلے جاتے ہیں. بالکل چلے جاتے ہیں. یہ سسٹم کی خرابیاں ہیں. ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارے یہ تمام جو سسٹم ہیں گورننس کے, یہ پچھلے 72 سال سے بے ربط رہے ہیں. ہم نے کبھی اس ملک میں انصاف نہیں دیکھا. اس کیس کو جب دیکھیں تو آپ کس کو قصوروار کہیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ انفلوئنشل ہے ان کا قصور ہے, سسٹم کا اوورآل قصور ہے, یا کس کا قصور ہے اس پہ؟ دیکھیں یہ تو بہت واضح ہے ڈے ون سے نا کہ راؤ انوار کی جو ریپوٹیشن ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ان کو کون کون سی ایجنسیز جو ہیں ان کے پیچھے تھیں, ان کی اسٹرینتھ دیکھیں. ایک پولیس افسر کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی نا جب تک اس کو اسٹرینتھ نہ دی جائے. وہ اسٹرینتھ جو ہے ان کو کہاں سے مل رہی تھی؟ ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جو اپنے لیے ان کو استعمال کرتی رہی ایک بڑے عرصے تک, اور یہ کیس تو مطلب اتنا بڑا کیس بن گیا, ٹھیک ہے نا. ورنہ تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو عوام کے سامنے آئے نہیں. راؤ انوار صاحب کے اوپر کوئی کنوکشن آئے گی؟ دیکھیں یہ تو عدالتوں کا کام ہے نا. جب ہم کہتے ہیں انصاف تو پھر انصاف ہونا چاہیے. لیکن لگتا ہے آپ کو ہوگا؟ نہیں, مجھے تو نہیں لگتا. مجھے کوئی امید نہیں کہ اس ملک میں کبھی بھی انصاف ہوگا, کیونکہ جب تک ہم سارے سسٹم, معذرت کے ساتھ ہم سب کا بھی ہے, ہم سب کا ہے, ہم سب کا اگر ہم قصور ہے. ڈسپلنڈ ہو جائیں, اپنی جاب کو اپنا ایک فرض سمجھ کے آنیسٹی کے ساتھ کریں تو یہ سب ختم ہو جائے. ہم سب کا قصور ہے, کیونکہ جب ہم ووٹ دینے جاتے ہیں اس وقت ہم سوچتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں کمانڈر ذاکر صاحب, یہ جو سسٹم چلانے والے لوگ ہیں یہ بھی ہم میں سے ہیں نا, کوئی فرشتے تو نہیں آ سکتے. ہم درستگی لے کر آئیں گے تو پھر آپ وہ دیکھیں نا سندھ کلچر ڈے, ٹھیک ہے ہم سب کلچرز کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور سندھ کلچر کی بھی دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم سندھ کے صوبے میں رہتے ہیں, لیکن کیا وہ طریقہ کار تھا اس طرح گندی ابیوسو لینگویج, فاؤل لینگویج استعمال کرنا پولیس آفیسرز کے سامنے, ہوائی فائرنگ کرنا؟ اگر آپ کی وہ فائرنگ سے اگر کوئی زخمی ہو جاتا وہاں پر, آپ کیا اگینسٹ دا لا نہیں جا رہے؟ اسٹیٹ آف دی ریٹ کو چیلنج نہیں کریں؟ کیا یہ سوال پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں ہوتا؟ ہمارا کلچر بن چکی ہیں یہ بے ضابطگیاں, لوگ دنیا ہم پہ ہنستی ہے. وہ کوئی سیاستدان تو اٹھ نہیں کر رہے تھے نا کہ ہم ان کو بولیں کہ یہ پولیٹیشنز کا گند مچایا ہوا, انہوں نے خرابی کی. کوئی عام شہری کر رہے تھے. کسی ایک شخص کو, کسی ایک جماعت کو, کسی ایک پارٹی کو نہیں بلیم کر سکتے. آپ کا پورا سسٹم بے ربط ہے. اس پورے سسٹم میں ریفارمز کی ضرورت ہے, جوڈیشری میں ریفارمز کی ضرورت ہے, آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے پورا اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے. ہر ادارے کو صحیح ہونا. کمانڈر ذاکر صاحب, ہم ایک بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن میں آخر کیا ایک ایشو کریٹ ہو گیا ہے, کیوں ایک تقرری کے اوپر جو ہے حکومت اور اپوزیشن ون پیج پر نہیں آ سکتے. جانیں گے ایک وقفے کے بعد. سے انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اوور آل اس میں کیا ایشوز ہیں ایک تقرری کے اوپر, آخر کیوں حکومت اور اپوزیشن ون پیج پر نہیں آ رہی. بلال غفار صاحب, اس پر آپ سے جانوں گی میں سب سے پہلے. دیکھیں الیکشن کمشنر کا جو چیف الیکشن کمشنر کا جو عہدہ ہے وہ ایک بہت سینسٹیو اینڈ امپورٹنٹ رول ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو پارٹیز کو, جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں ان کو ریزرویشنز ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں آپ کو الیکشن ریفارمز کی بھی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک تگڑے الیکشن کمشنر کی بھی ضرورت ہے جو کسی وداؤٹ اینی پریشر اور کام کر سکے. بہتر تو یہی ہوتا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے کسی ایک نام پہ کنسنسس کر لیتی, لیکن کیونکہ اب وہ 3 نام گئے ہیں اور وہ ریفر ہوا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی آف سینٹ اور وہ چیئرمین اور اسپیکر صاحب کے پاس گئے. کرنٹ سچویشن میں کیا اپوزیشن جماعتیں آپ کے ساتھ کنسینٹ پہ نہیں ہے جو نام آپ نے دیے ہیں, یا وہ اپنے الگ نام لے کر آنا چاہ رہے ہیں؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ جی ناموں پہ اختلاف ہے نا. اگر 3 کو نام, ایک نام پہ کنسنسس ہو جاتا تو وہ جو کمیٹی تھی وہ یہ اس کا اناؤنس کر دیتی. اب یہ اسپیکر اور سینٹ اور جو ہے چیئرمین سینٹ وہ مل کے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. بہتر یہ ہوتا کہ جو پولیٹیشینز ہیں وہ مل کے کسی کنسنسس پہ آ جاتا ہے. اگر کوئی ناموں پہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا تو کوئی اور نام پہ اتفاق ہو کر لیا جاتا, تو یہ میرے رائے میں یہ بہتر ہوتا. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی نام ہوگا, کیونکہ اس میں ایک کانسٹیٹیوشنلی آپ کا لیڈر آف دا اپوزیشن اینڈ دا لیڈر آف دا ہاؤس وہ دونوں مل کے نا یہ الیکشن کمشنر کا نام کو فائنلائز کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ
ये जो एक इश्यू है, पेंडिंग इश्यू, ये नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में ये सॉल्व हो जाना चाहिए। बिलाल गफ्फार साहब, आपको नहीं लगता अपोजिशन जमातों के साथ जो आपका एक गैप क्रिएट हुआ है, इसको आपको ख़त्म करना चाहिए? क्योंकि जो भी आप काम करने जाते हैं उस पर इश्यूज होते हैं अपोजिशन जमातों को, वो कहते हैं कि आप उनको वन पेज पर नहीं ले रहे, उनसे पूछते ही नहीं है। जिस दिन हमने अकाउंटेबिलिटी ख़त्म कर दी, जिस दिन हमने कहा कि करप्शन की आपको इजाज़त है, तो वो वन पेज पर आ जाएंगे। ये प्रॉब्लम है। अच्छा, सुराब सिरकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुराब सिरकी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, रिप्रेजेंट करेंगे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। सर, प्रोग्राम में आपको फॉर्मली वेलकम करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी नकीबुल्लाह केस के ऊपर कि आखिर नकीबुल्लाह केस में कोई पेशरफ्त क्यों नहीं आई? उनके वालिद का इंतकाल हो गया और अब तक उनको इंसाफ की फराहमी ना हो सकी। ये केस यहाँ पर जो भी हुआ, आपको पता है कि वो उसकी एफआईआर दाखिल हुई, ये कोर्ट के अंदर केस है। अब ये कोर्ट उनको जल्दी से स्पीडी जस्टिस दे सकती है। यहाँ से तो जितनी भी फॉर्मेलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से वो पूरी है। अब कोर्ट में चल रहा है ये। अच्छा, कोर्ट में चल रहा है ये तमाम तर प्रोसीडिंग्स, लेकिन आपको लगता है कि जो इसका टाइम है वो एक ट्रायल का एक तरीका कार है वो है, या इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है? आप भी समझते हैं ये सारे इश्यूज जो भी हैं वो लंगरान हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये तो कोर्ट के अंदर है। ये इसमें कोई भी गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। बाकी ये है कि जज हजरात जो है ये बुला के जब ये इसको स्पीडी ट्रायल करते हैं, ये मॉडल कोर्ट्स हैं और ये टेररिस्ट कोर्ट हैं और ये जितने कोर्ट हैं, ये कुछ केसेस जो है वो जल्दी में उनको खत्म किया जाता है। कुछ केसेस आपको पता है कि जानबूझ के लंगरान होते हैं, खासतौर पे जनरल मुशर्रफ का केस। सुराब सिरकी साहब, क्या ये केस लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही है, या इसमें ये तमाम तर ट्रायल का प्रोसीडिंग का तरीका है सिर्फ अब तक? नहीं, हमने तो इनका जो था पहले जब ये वाकया रूनुमा हुआ, हमें पता चला, तो हमारी यहाँ पर गवर्नमेंट थी, तो हमने उनके खिलाफ जो भी यहाँ पर मौजूद थे अफसर, उन्होंने किया ये वाकया, तो उनके खिलाफ एफआईआर दाखिल हुई। हमने तो अपना कानूनी कार्रवाई पूरी करके अब कोर्ट के तरफ है। अब वो कोर्ट ही उसको देख रही है, वही अब फैसला करेगी। गवर्नमेंट तो उसके खिलाफ फैसला नहीं कर सकती या कोई फैसला दे सकती है, कोर्ट ही कर सकती है। तो कोर्ट को चाहिए कि स्पीडी उसको चला के, और खास तौर पर मैंने सुना था हमारे जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका भी कोई एक स्टेटमेंट आया था। तो हम तो ये चाहते हैं कि बिल्कुल इंसाफ हो और कोर्ट इंसाफ उनके जो है लवाकिन उनको इंसाफ मुहैया किया जाए। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें जो है बिल्कुल जो है कोई अपनी इसमें इन्फ्लुएंस या अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं करी? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करी है इस केस में। कोई अगर ऐसी बात है, कोई कर रहा है, तो आप हमें बताएं, निशानदेही करें, सवाल ही पैदा नहीं होता। अनड्यू कोर्ट के अंदर कर ही नहीं सकते हैं। अगर हमने कोई कोर्ट के अंदर कोई अनड्यू कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने की कोई भी गवर्नमेंट कोशिश करे, तो कोर्ट तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। अब सारा अख्तियार आपको पता है वो कोर्ट के पास है। बहुत सारे ऐसे मामला हैं। हमारा खुद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब का जो केस था, वो आपको पता है कि वो पूरा फाइनल स्टेज में उनको सजा होने वाली थी। लास्ट मूवमेंट में कोर्ट ने उनके हक में फैसला दे दिया। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। अभी रिसेंटली एक वाकया रूनुमा हुआ है, आपको पता है कि एक माँ ने अपने बेटे, उनका जो बेटा था, उनको कोर्ट ने उनको आजाद कर दिया। उसने माँ ने अपने बेटे का बदला लेकर उसको कत्ल कर दिया। ये तो आप जो भी मामला हैं, ये तो जुडिशरी के अंदर है। जुडिशरी अपना किरदार अदा करे और उसमें स्पीडी जस्टिस दिया जाए लोगों को, ताकि उस लोगों में कोई बेचैनी पैदा नहीं की जाए। अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पर किसी की भी गवर्नमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कोताही है, तो फिर आप उस पर सवाल उठाएं और उनको कहें कि आपने इसमें। डॉक्टर सुराब सिरकी साहब, इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक तकर्रुरी के ऊपर आखिर क्यों कंसेंट नहीं हो पा रहा आपका हुकूमत के साथ? क्या आप लोग अपने नाम तजावीज़ कर रहे हैं? आप एक्चुअली चाह रहे हैं कि जो नाम आप बता रहे हैं वही अपॉइंट हो, उनमें से कोई अपॉइंट हो, या कोई और इशू है इसमें? क्यों नहीं है, आपको पता है कि जब बातचीत होती है तभी मसले मसाइल हल होते हैं। जब भी कोई आर्बिट्रेशन होती है तो मसले मसाइल होते हैं। अगली एक पार्टी आपस में, घर में आपस में सके भाई होते हैं,
وہ بھی اگر ان کا کوئی خدا نخواستہ والد کے بعد ان کا کوئی آپس میں مسئلہ ہوتا ہے، جب تک وہ سکے بھائی بیٹھ کر آپس میں بات نہیں کریں گے، جو بھی ان کی پیچھے ملکیت ہوتی ہے یا مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اگر بیٹھ کے بات ایک بھائی کا ایک میں بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تو کس طرح بات؟ بریک لے لیتے ہیں، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد گفتگو سلسلہ جاری ہے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، بریک سے قبل ایک ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے بریک پہ جانا پڑا، اور بلال غفار صاحب آپ سے کنیکٹ کروں گی، لیکن یہاں پہ مجھے جو ہے شجاعت برنی سے بھی سٹانس جاننا ہے کہ وہ اس اوور آل سینیریو کے اوپر کیا کہتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی حامد خان صاحب کے اوپر ایک ایلیگیشن سارٹ آف آپ کہہ رہے ہیں لگایا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کا نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو جتنے بھی تمام تر شوگر اور کرپٹ پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں ان کو میں پسند نہیں ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بات چیت ہو رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف میں دھڑے بندی ہو رہی ہے، یہ درست ہے؟ جناب بات یہ ہے کہ میں مختصر سا کروں گا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی جو ہے 22 سالہ محنت کردہ جماعت ہے، ٹھیک ہے. اوور آل میں ہمیشہ پروگرام میں یہی بات کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر عمران خان صاحب کو پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان جیسے ملک کے وزیر اعظم بنے، اور کتنی جرت محنت کے بعد وہ بنے. اور افسوس کے ساتھ کہ ان کے ساتھ جو کابینہ ہیں وہ ان کو جو ہے لے ڈوبی، معذرت کے ساتھ. بھلے وہ فواد چودھری ہوں، وہ بھلے ہی آپ کے بولتے توتے شیخ رشید صاحب ہوں، کوئی بھی ہو. بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اگر ہم اور تھوڑا سا آگے جائیں تو لیکن کیا زیادتی ہو رہی ہے اس وقت؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن وہ کہہ رہے ہیں ایز پر دی لا نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. اس وقت پی ٹی آئی کو کھڑا کرنے کے لیے جو ہے کتنے کارکنان جو ہے اپنی جان و مال سے جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے نذرانے پیش کرے نا. لیکن افسوس کے ساتھ ہے جنہوں نے مطلب اب یہ پی ٹی آئی کھڑی ہو گئی، حکومت آ گئی ہے نا کچھ ہفتوں مہینوں سالوں کے لیے نا. اب جب وہ آ گئی ہے حکومت تو اب ظاہر سی بات ہے اب جنہوں نے محنت کری تو ان کو پھل بھی ملنا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی ہے کچھ مسئلہ چل رہا ہے، تتر بٹیر تو ہو رہے ہیں. بلال غفار صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ پہلے کیا کہا جا رہا تھا 2 بلاکس ہیں، جیسے عالمی دنیا میں 2 بلاکس موجود ہیں سپر پاورز کے، ویسے ہی 2 بلاکس پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں. تو اب دوبارہ حامد خان صاحب کے سٹانس کے بعد واضح ہو رہی ہے کیا واقعی شوگر ڈیڈیز بہت موجود ہیں، شوگر ڈیڈیز اور کرپٹس؟ دیکھیں حامد خان صاحب جو ہیں بہت سینئر ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہیں. اور یہ کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیجیے کہ جتنی ڈیموکریسی، جتنا کھل کے بولنے کی اجازت پاکستان تحریک انصاف میں ہے اور کوئی پارٹی میں نہیں ہے. یعنی وہاں پہ جو بھٹوز نے کہہ دیا یا زرداری نے کہہ دیا، ان کے سب لوگوں نے آنکھیں بند کر کے یس سر قبول کر لیا. اور وہ دوسری پی ایم ایل این کی پارٹی ہے، وہ تو شریفوں کی ایک ہاؤس آف شریفز ہے، تو ان کے سامنے تو جی حضوری کے علاوہ اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہماری جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس میں سیریس ڈسکشنز ہوتے ہیں، سیریس ڈیبیٹ ہوتی ہیں. تو یہ ایک پولیٹیکل کے لیے ایک اگر اس کے سیناریو کے لیے بہت پازیٹیو چیز ہے کہ آپ کے جو ورکر ہیں، جو ممبرز ہیں، نیشنل کاؤنسل کے ممبرز ہیں، سی ای سی کے ممبرز ہیں، جس لیول کے جس فورم کے بھی ممبرز ہیں، وہ کھل کے اپنی ایڈوائس، اپنے سجیشنز اور جہاں ان کی اوپینینز ہوتے ہیں وہ اپنے دیتے ہیں. اچھا اب ایک گھر میں بھی، لیکن یہاں پہ 2 بلاکس میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، 2 سے زائد ہے. میں آپ کو لیٹ می کمپلیٹ. اگر ایک گھر میں 5-6 بھائی رہتے ہیں اور ان میں بھی اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ مسجد میں جا کے لاؤڈ سپیکر پہ نہیں بولتا کہ میرا لڑائی ہو گئی ہے، میرے ابا نے یہ کیا یا میری امی نے یہ کیا یا میرے بھائی نے یہ کیا. آپ گھر کے مسئلے گھر کے اندر ہی سیٹل کرتے ہیں. لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ شاید سیٹل نہیں ہو رہے نا. لیکن اس میں سے سر ایک بھائی ہوتا ہے جو باہر نکل کر سب گاتا ہے محلے میں. نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ایک ڈسپلن اور سب کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ فالو کرنا ہے، چاہے وہ جتنا بھی سینئر ہو. اگر ان کو کوئی ایشوز ہیں، اگر ان کے کوئی پرابلمز ہیں تو he has all the rights to talk in CEC, نیشنل کاؤنسل, ریلیونٹ فورمز. ایسا نہیں ہے. لیکن یہ آپ میڈیا پہ آ کے اور آپ اوپنلی کرٹیسائز کریں تو دس از ناٹ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن لگا دینا جو کہ درست بھی نہیں ایز پر دی لا، اس کو اتنا سرکولیٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ان کو جو ہے ان سے یہ وضاحت مانگی ہے کہ انہوں نے جو سما ٹی وی پہ یا کسی اور چینل پہ جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے وہ انہوں نے کیوں دیا، اس پہ وضاحت مانگی ہے. وہ کہہ رہے نہیں لکھا ہوا کہ کہاں لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں جو ہے نا اس میں جو نوٹس آیا ہے جو کیونکہ ہماری اب آفٹر یہ جو ہماری حکومت آنے کے بعد ہماری جو تنظیم سازی ہے وہ پھر سے سٹارٹ ہوئی ہے اور ہماری ایک سینٹرل ڈسپلن کمیٹی وہ بنی ہوئی ہے
और जीरो टॉलरेंस ऑन डिसिप्लिन इश्यूज, और है ना एवरी MNA MPA सीनियर लीडर्स जो भी हैं वो जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करना है। तो यही तो हम है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से फर्क है कि हम पॉलिटिकल पार्टी PTI को एक ऑर्गेनाइज एक इंस्टीट्यूशन बनाने जा रहे हैं। अगर इजाजत हो मैं भाई की बात में थोड़ा सा पॉइंट दूं। सर असलम खान है हमारे MP MNA है माशाल्लाह से असलम खान, उनको भी इस वक्त जो है ऑर्डर्स आ चुके हैं कि वो जो है किसी मामलात में इन्वॉल्व हैं और कोर्ट ने कह दिया कि वो मुजरिम है। तो मतलब कन्विक्शन नहीं आई है, नहीं क्लियर हो चुकी है, ये चीज क्लियर हो चुकी है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको लेट मी क्लियर बताएं। असलम खान MNA है, ये कुछ 22, 24, 26 साल पुराना केस था, और जिन्होंने केस किया था वो भी मर गए, और वो उसके बाद वो क्लियर भी हो गया। इसका भी मैं आपको कानून बता दूं, अगर कानून पता है तो आप बहुत खेल सकते हैं। अच्छा दूसरी बात, कानून ही दूसरी बात कि वो केस खत्म हो गया है, और अभी जिसने है ना वो क्योंकि जो इनके लूजिंग कैंडिडेट हैं उन्होंने अगर कोई है ना पिटीशन फाइल की तो कोर्ट है जो कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट तो डिसाइड नहीं कर पा रही है, कोर्ट डिसाइड नहीं कर पा रही है। कस्टम कोर्ट्स के फैसले की बात कर रहे हैं जी जनाब, कस्टम कोर्ट के फैसले की बात है। मैं आपको वो 26 साल पुराना केस है, और अगर केस होता है तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि लेट द कोर्ट डिसाइड। आप यहाँ पे किस तरह कह रहे हैं कि वो मुजरिम है? सर बात ये है, मैं बात ये चीज जब कोर्ट कह रही है, कोर्ट तो कहेगी नहीं ना कभी भी। इलेक्शन कमीशन हाई लेवल के बहुत हाई लेवल पे चल रही है, हमारी पार्टी ने बड़े चुन चुन के लोगों को रखा है। तो सर मतलब ये चुन चुन के रखा है, मतलब ये एक सवाल। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जो फोरम है आपके इलेक्शन कमीशन है, हाई कोर्ट है, आप ही ने कहा ना कि मजबूत होना चाहिए इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे बर्नी साहब जो एक्चुअली अगर कोई भी अगर कन्विक्शन चले, असलम खान ने कौन सी पार्टी की वायलेशन की है? अगर किसी भी ट्राइब्यूनल की भी अगर आती है आपके ऊपर कन्विक्शन, तो आपके पास हायर कोर्ट्स होती है। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल हक है कि आप ना वो करें। तो यहाँ पर कमांडर साहब आपको क्या लगता है, क्या वाकई दो ब्लॉक्स मौजूद हैं? जो एक है पॉजिटिव ब्लॉक जो कि मुल्क के लिए करना चाहता है, कुछ दूसरा ब्लॉक जो है वो शुगर डैडीज और करप्ट माफिया से भरा हुआ है। देखें ये तो हम सबको पता है कि PTI जब पावर में आई तो अपनी जो आइडियोलॉजी के लोग थे उनकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, और लोगों को इनको अपने साथ शामिल करना पड़ा, और ये इनकी मजबूरी थी उन लोगों को शामिल करना। और अब आगे किरदार आ जाता है लीडरशिप का कि एक लीडर किस तरह उनको लेके आगे चलता है, जो आपके बड़े गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि हर पार्टी में ब्लॉक्स बने, ये तो शुरू से हम देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी में ब्लॉक्स बने, MQM को जब तोड़ने की कोशिश की तो ब्लॉक्स बने। तो किसी भी पार्टी को जब आप वीकन करना चाहते हैं तो ब्लॉक्स बनाते हैं। ये सबसे आसान तरीका है उस पार्टी को तोड़ने का। तो अब यहाँ पे लीडरशिप का रोल आता है कि वो किस तरह से अपनी यूनाइट रखना है लोगों को, और ये हम नहीं कह सकते कि जी सब लोग। परवेज मुशर्रफ साहब के केस के हवाले से क्या कहेंगे आप? उनकी वीडियो भी देखी होगी आपने, उनकी वाकई तबीयत नासाज है। नवाज शरीफ साहब की तरह तबीयत नासाज नहीं है, जिस तरह वो अल्हम्दुलिल्लाह वो व्हील चेयर सामने कोई मासूम व्हील चेयर लेकर आ गया, उनको लगा शायद प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, चल नहीं पाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने जो है थम्स अप दिखाते हुए निकल गए सीधा। लेकिन मुशर्रफ साहब जेन्युइनली बीमार है, हमें इस तरह उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। नहीं मैं बता रही हूँ ना, वो बीमार है, अगर कोई वाकई बीमार है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है एक ऑब्जर्वेशन है, हमने ये देखना है पैरों पे चल कर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए कितने बड़े बड़े काम किए, हमने ये देखना है। ठीक है, इस वक्त हमें जो अपनी सारी एनर्जी जो गवर्नमेंट वेस्ट कर रही है ना, वो अपोजिशन पे वेस्ट कर रही है। इस मुल्क का निजाम जो जो बयानात है, ये बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, सबको छोड़ दें, किसी से कुछ नहीं निकलना। लेकिन कमिंग बैक टू मुशर्रफ, ये कह रहे हैं किसी से कुछ नहीं निकलना। कल पहली आपकी इंस्टॉलमेंट सही करें, 190 मिलियन पाउंड की पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिकवरी हुई है, और ये भी आपकी फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट स्टोरी। अभी मैं आपको प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ, ऐसी रिकवरीज और आएंगी। और ये आपको पता है ये प्लान किसने लिया था? हसन नवाज ने 23 साल की उम्र में 43 मिलियन पाउंड का लिया था। वही सवाल आज तक है कि वो मनी कह देते हैं कि कहां से अपार्टमेंट आए, और आप कहते हैं इन लोगों को छोड़ दें, इन चोरों डाकुओं को छोड़ दें।
اور ان ریکوری سے بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. ہم اداروں کو صحیح کریں گے تو بہتری کی طرف جائیں گے. جب تک پاکستان میں گڈ گورننس اور کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا پاکستان نہیں بڑھ سکتا. کسی کو چور نہ کہیں, جو چور ڈاکو ہے چور ہے وہ. چور کو نہ کہیں, پھر تو سب چور ہیں. آج بھی جو بیٹھے ہیں سب چور ہیں. جو ڈاکو کو ڈاکو نہیں بولوں تو کیا بولوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے سارے چور نہیں ہیں آج جو گورنمنٹ میں بیٹھے؟ یعنی آپ اگری سب چور ہیں, لوٹ رہے ہیں اس ملک کو. بات نہ کریں, ہر ادارہ چور ہے. ٹھیک ہے تو ہے نا, ہر ادارہ. پھر سب کو چور کہیں نا, یہ کیوں کہ ایک چور ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں جو چور ہے میں اس کو چور کہوں گا, چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. لیکن افسوس کے ساتھ چور پولیس کے اندر جو ہے عوام پس رہی ہے. عوام کو کوئی نہیں کہہ رہا, عوام کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. نواز شریف, زرداری, ان سب کو رویا جا رہا ہے. عوام کو کوئی نہیں یاد کر رہا. آپ ریلیف دیں لوگوں کو. کمانڈر صاحب آپ 50 لاکھ گھر لے کے آئے, دیں ان کو گھر. نہیں مل سکتا, نہیں مل سکتا. مہنگائی سے تنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکوری نہیں ہوں گی, لیکن ریکوری کی ایگزامپل سامنے سیٹ ہوتی ریکوری سے کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے, دوسری ریکوری اتنا اماؤنٹ نہیں ہے کہ یہ ملک جنت بن جائے. اگر میں آپ کو کہوں یہ ریکوری نہیں ہے, یہ مٹھائی ہے, پھر کیا کہیں گی آپ؟ دوسرا میں ریکوری بتا مٹھائی کا ٹوکرا بھی آئے گا آپ کے لیے, فکر نہ کریں, پورا ٹوکرا پیچھے آئے گا. 25 ماہ کے اندر ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹ سے آپ نہیں میٹ کر سکیں. 25 ماہ کے اندر کہاں جا رہا ہے دیکھیں تو صحیح. ذاکر صاحب چیئرمین نیب کہہ رہے ہیں 25 ماہ کے اندر 75 ارب ہم نے ریکور کیے. اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کی نیب ادارہ صحیح ہے, آپ سمجھتی ہیں نیب صحیح ہے. جب نواز شریف کی فیملی کو ریلیف مل جاتا ہے تو صحیح ہوتا ہے, جب ہے نا وہ نواز شریف کی فیملی کے خلاف کوئی ڈیسیژن ہوتا ہے تو نیب خراب ہو جاتا ہے. ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ سب 22 ادارے ہیں گورنمنٹ اپنے لیے یوز کرتی آئی ہیں. اس سے پہلے ہم کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں, اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ آٹونومس نہیں ہے, ہم سولیوں پہ لٹکاتے رہے سیاستدانوں کو, پہلے دور اور بعد میں پتا چلا بے گناہ تھے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو ہے ہمارا سسٹم سارا بے ربط ہے. آپ دوسروں کو چور چور نہ کہیں, آپ اپنے آپ کو صحیح رکھیں. لیکن کمانڈر صاحب ایسے کیسے پوسیبل ہے کہ آپ چور کو چور نہ کریں اور پھر اس کے بعد پھر آپ نظام درست کریں؟ اگر چور ہے تو اس کو لٹائیں نا, بتائیں گے نا کہ یہ چور ہے, ریکٹیفائی کریں گے سسٹم کو. یہ عدالتوں کا کام ہے, عدالتوں کو کرنے دیں. ٹھیک ہے, یہ پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے چور چور کہنا. سب چور عدالت ثابت کرے. میں آپ سے مشرف صاحب کے کیس کے اوپر جاننا چاہ رہی تھی, دوبارہ ہوں گی آپ کی جانب. آپ کیا کہتے ہیں, کیا جنرل ریٹائرڈ مشرف صاحب کے اوپر ایک سنگین غداری کیس, آئین شکنی کیس ہونا چاہیے تھا؟ انہوں نے ملک کو سرو کیا ہے, انہوں نے یہاں پہ اوور آل گورنمنٹ میں بھی سرو کیا ہے, انہوں نے ملٹری میں سرو کیا ہے, اتنی اسٹرانگ پوزیشن کے اوپر وہ رہ چکے ہیں, پاکستان کے لیے بہت سارے پازیٹیو کام کیے ہیں. جو معذرت کے ساتھ جو آج جو خسارہ ہمارے ملک میں چھوڑ کر گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, ان کے دور حکومت میں کیا فگرز تھے آپ جانتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں واقعی وہ پاکستان کے بیٹے ہیں حقیقتاً, لیکن جس اسٹیج پہ اس وقت موجود ہیں, جس اسٹیج پہ یقیناً کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے پروردگار, وہ ہمارے پاکستان کے اثاثہ ہیں. ٹھیک ہے, بات یہ کہ انہوں نے جو بھی کرا, کچھ بھی کرا, لیکن اس وقت وہ جس پوزیشن پہ ہیں, اگر انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ غلط سوچا ہوتا تو اتنے بڑے بڑے فیصلے نہیں لیے ہوتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری, انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے سیٹیں سنبھالی ہیں, پاکستان کو لے کے چلے ہیں. پاکستان کے اندر جب انہوں نے پاکستان ہینڈ اوور کیا تھا تو اس وقت بھی جو ہے ماشاءاللہ وہ 2 سیٹوں پہ موجود تھے, اور پاکستان کو کس طرح لے کے چل رہے تھے, تمام پارٹیز کو کس طرح لے کے چل رہے تھے, وہ آپ سب کو پتہ گا. اور ہمارے پاس ہماری جو مہنگائی ہے, تو مہنگائی کا نام نشان نہیں تھا معذرت کے ساتھ. اس وقت جس طرح باپ بچوں کو, ماں بچوں کو گلا گھونٹ گھونٹ کے مار رہی ہے, اس وقت معیشت کا وہ حال ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پرویز مشرف صاحب کو زیادہ ٹرانٹوٹ نہیں کیا جائے. وجہ یہ کہ میں یہاں پہ ایک اور بات کروں گی, یہاں پہ شجاعت کہ اس کیس یہ جب ان کے اوپر پٹیشن دائر ہو رہی تھی, تو ریاض رائی نامی شخص جنہوں نے ابھی آرمی چیف صاحب کے ایکسٹینشن میں جو ہے بہت پورا فس مچا دیا, پہلے پٹیشن کیا کہ پھر لینے کے لیے واپس آ گئے کہ واپس لے رہا ہوں, پھر کورٹ نے انٹروین کیا, کورٹ نے کہا کہ نہیں اب اس کو ہم دیکھیں گے. تو اسی شخص نے ایک پٹیشن دائر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بے بنیاد کیس ہے. تو کیا سیریسلی اس کی پٹیشن کو دوبارہ دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں دیکھنا چاہیے, یعنی وہ بندہ کچھ تو سوچتا ہے نا, چلے غلط سوچتا ہے, درست سوچتا ہے, کچھ سوچتا تو ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر وزیر اعظم بننا اتنا آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, بلال غفار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پرویز مشرف صاحب کے اوپر ایک سنگین غداری کیس, آئین شکنی کیس بنا دینا, اس کا پھر جو ٹرائل ہے وہ بھی اتنا پرولونگ کر دینا, آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اس کا کوئی ریزلٹ آئے گا؟ جب 1999 میں پرویز مشرف صاحب مارشل لاء لے کر آئے تھے پاکستان میں, تو عوام نے سیلیبریٹ کیا تھا, مٹھائیاں بانٹی تھی, اور ان کے جو انہوں نے پہلے 3 سال کا جو اکنامک ریفارم دیا تھا وہ کافی بہتر اور پازیٹیو تھا. لیکن جب انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ شروع کی اور پھر بعد میں ان کے جو عزائم تھے وہ سیلف
अपने लिए थे, एक्सटेंशन, वर्दी ना उतारना, फिर जो और उनके साथ एपिसोड वो सारे मैं उसमें जा रहा हूँ। फिर जो इनकी जो सबसे बड़ी इनकी जो सबसे बड़ी जो गलती थी जो इन्होंने खुद भी एक्सेप्ट की, वो था जो एनआरओ दिया इन्होंने पॉलिटिशियंस को, इन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया। बहरहाल अभी वो बीमार है, मैंने भी उनकी वीडियो देखी, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। उन्होंने ये भी कहा है बिलाल साहब कि उनके वकीलों से भी जो है उन्होंने ये कंसर्न शो किया है, उन्होंने हमारी जुडिशरी की सिस्टम पे उन्होंने कंसर्न शो किया है, क्वेश्चन मार्क शो किया है कि मुझे सुनने नहीं दिया जा रहा, मेरे वकील की सुनवाई नहीं हो रही, मुझे मौका दिया नहीं जा रहा कि मैं अपने आप को प्रेजेंट करूं। उन्होंने बहुत सी मरतबा कोशिश भी की, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि मेरा बयान शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कुछ और तरीके से आप लिया जाए, लेकिन वो नहीं हुई। आई थिंक अगर कोई किसी के ऊपर केस है तो आपका जो भी आपका एक मुलजिम है जिसके ऊपर केस चल रहा है, उसको पूरा मौका देना चाहिए कि उसको सुनने के लिए, या वो अपने उसके काउंसिल को पूरा मौका देना चाहिए कि वो उसको सुने। लेकिन बहरहाल वो बीमार है तो मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि वो उनकी तबीयत सही हो जाए। वन लाइनर जल्दी से, वक्त खत्म हो गया, ऐड कर दें, दुरुस्त केस है या नहीं? देखें, मैं तो नहीं समझता कि ये दुरुस्त केस है, क्योंकि जिन हालात में मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर की और जिस तरह से उन्होंने मुल्क चलाया, बेहतर किया हालात, ठीक है, तो बहुत बेहतर उन्होंने मुल्क चलाया और बहुत बाइज्जत तरीके से वो हैंड ओवर करके, और कोई करप्शन के उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं थे, कोई चार्जेस नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर रिटायर्ड जाकिर साहब, बिलाल गफ्फार साहब, शुजात बर्नी साहब, आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर सुराब सिर्की साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमें ज्वाइन किया था, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।